السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے 8 مستحقین۔ قرآن کریم کی سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں درج ذیل 8 مصارف زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد جہاں زکوٰۃ کے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں، استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں انما الصدقات للفقراء، پہلے نمبر پہ فقراء کا ذکر آیا ہے، فقیروں کو دیے جا سکتے ہیں۔ والمساکین، اور پھر مساکین کا ذکر آیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ عاملین زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ اکٹھی کرنے پہ مامور جو عملہ ہے اس کے وظائف اور تنخواہوں کی مد میں بھی زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے نئے مسلمان، ایسے نو مسلم جو ضرورت مند ہوں اور اسلام پہ انہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی دلداری مقصود ہو، تو وہاں بھی زکوٰۃ کے پیسے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ غلام کی آزادی، وفی الرقاب، غلام کی آزادی، غلاموں کو آزادی دلوائی جا سکتی ہے۔ والغارمین، چھٹے نمبر پہ غارمین کا ذکر ہے۔ مقروض لوگ جو ہیں ان پہ، ایسے مقروض جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتے ہوں تو زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے لوگ، ان پہ زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے گا۔ وابن السبیل، ایسے مسافر جو مالی مشکلات کا شکار ہوں یا اپنی جمع پونجی کھو چکے ہوں تو ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ نوٹ: زکوٰۃ دیتے وقت دینے والے کے دل میں زکوٰۃ کی نیت کا ہونا کافی ہے۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ ہدیہ، عیدی یا کسی اور نام سے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔